الله أكبر الله أكبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء۔ ہم میں سے ہر ایک ہی جانتا ہے کہ رمضان کا پورا مہینہ ہر اس صاحب ایمان کو جو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کا احساس رکھتا ہے، یہ یاد دہانی کراتا ہے کہ اسے کس طرح سے اپنے دنیا کے معاملات کو مرتب کرنا چاہیے، کس طرح لوگوں سے پیش آنا چاہیے، کس طرح معاملوں کو طے کرنا چاہیے۔ اور اسی بنا پر یہ بات فرمائی گئی ہے کہ یہ مہینہ تقویٰ کے حصول کا مہینہ ہے۔ تقویٰ کا مادہ وقایہ ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائے جو رب کریم کو ناراض کرتی ہیں اور ان کو اختیار کرے جو اسے خوش کرتی ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے جگہ جگہ اس لفظ کا استعمال کیا ہے۔ سورہ البقرہ کے آغاز میں بات فرمائی گئی کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ پھر سورہ البقرہ کے اندر آیت البر میں یہ بات کہی گئی کہ تمہاری نیکی محض یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر دو، بلکہ نیکی یہ ہے اللہ تعالیٰ کو مانو اور اس کے بندے بنو، اللہ کے رسولوں کو مانو، کتابوں پر ایمان لاؤ، ملائک پر ایمان لاؤ، نمازوں کا اہتمام کرو، اپنے جنسی معاملات کو پاکیزہ رکھو، اپنے عہدوں کو پورا کرو، نماز کو قائم کرو، جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کی امداد کرو، مسافر کی، غریب کی، مقروض کی امداد کرو۔ یہ سب کچھ کہنے کے بعد کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ گویا ان تمام چیزوں کو قرآن کریم نے بطور مثال کے بیان کیا کہ تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اپنی بندگی کو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کر لے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا اور مسجد میں اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ اعلیٰ بھی ہیں، اکبر بھی ہیں، اعظم بھی ہیں، لیکن جب مسجد سے نکل کے جاتا ہے دکان پر تو وہاں کہتا ہے کہ نفع تو سب سے بڑا ہے، میں نفع بنا لوں کس طرح سے، چاہے ملاوٹ کر دوں، تو یہ تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے ایک لمبا جبہ تو پہن لیا لیکن آپ کی زبان سے کوئی محفوظ نہیں ہے، آپ کے ہاتھ سے کوئی محفوظ نہیں ہے، آپ کی نگاہ سے کوئی محفوظ نہیں ہے، جبہ آپ پہنے ہوئے ہیں، ایک تسبیح آپ نے ہاتھ میں لے لی جس کو آپ گن رہے ہیں بار بار، آپ بات بھی کر رہے ہیں، تسبیح بھی چل رہی ہے ساتھ میں، تسبیح نہ ہوئی، کچھ ترقی یافتہ ہو گئے تو ایک الیکٹرانک ڈیوائس آپ نے ہاتھ میں لے لی اپنے، جس پہ ڈیجیٹل لیٹرز کے اندر آ رہا ہے کتنی مرتبہ آپ نے اللہ کا نام لیا یا کوئی چیز کہی۔ یہ آپ گنتے رہیں شوق سے، لیکن اس سے تقویٰ نہیں پیدا ہوتا۔ تقویٰ پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد آپ کی انگلیوں میں نہ ہو بلکہ آنکھوں کے اندر ہو۔ جس وقت آپ بازار سے گزر رہے ہیں، اگر آپ کی آنکھیں خواتین کا پیچھا کرتی ہیں تو یہ تقویٰ نہیں ہے، چاہے آپ نے نماز بڑی باقاعدگی سے پڑھ لی ہو۔ تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اظہار طرز عمل میں ہونا۔ وہ اظہار ہوگا آنکھوں سے، وہ ہوگا کانوں سے۔ کیا آپ ایک کان اس بات کو نہ سنیں؟ سورہ حجرات میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی آپ کو خبر سناتا ہے آ کے تو پہلے اس کی تصدیق کر لیجئے، تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ ایک کام کر بیٹھیں اس خبر کی بنیاد پر اور بعد میں آپ پشیمان ہو۔ یہی بات کہی گئی ہے آگے چل کر کے اسی سورہ کے اندر کہ کسی کی غیبت نہ کی جائے، کسی کے نام کو نہ بگاڑا جائے۔ اگر آپ مسجد سے نکلے ہیں اور آپ نے آواز دی او چھوٹے، او موٹے، او لمبے، تو آپ نے اس نماز کو ضائع کر دیا، روزے کو ضائع کر دیا، کیونکہ آپ نے براہ راست قرآن کریم کی خلاف ورزی کی۔ تقویٰ کا مطلب یہ ہے
کہ محض چند ظاہری باتوں کا اہتمام نہیں، وہ تو کرنا ہی چاہیے انسان کو، لیکن وہ ساری فکر کے زاویے، وہ کام کے طریقے، وہ طرز عمل، جس سے کہ اس بات کا احساس ہو کہ آپ کو اپنی ذمہ داری کا پورا احساس ہے، آپ اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے محسوس کرتے ہیں۔ حدیث میں کہا گیا ہے کہ ایمان کا وہ مرتبہ جو احسان کا مرتبہ ہے وہ نہیں ہے کہ آپ جا کے بیٹھ گئے جنگل میں کسی پہاڑی میں درخت کے نیچے اور 7 سال وہاں گزار دیے، بلکہ وہ رویہ یہ ہے کہ آپ بازار میں ہیں اور آپ کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ جو کچھ میں تول کے دے رہا ہوں اس کو رب کریم دیکھ رہا ہے، جو ریٹ لکھ کے لگا رہا ہوں رب کریم دیکھ رہا ہے، جو مال میں کسی کو دے رہا ہوں ایک 5 گنی رقم میں، اس کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس چیز کو صحیح انداز پہ کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ گویا تقویٰ وے آف لائف، طرز حیات ہے، تقویٰ طرز فکر ہے، تقویٰ طرز نگاہ ہے۔ تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے اپنے نفس کی خواہش کو قربان کر دیں۔ یہ جو نفس کو قربان کرنے کا معاملہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مجاہدے ہی سے ہو سکتا ہے، اور مجاہدے کا مطلب یہ ہے کہ جا کے 40 دن تک آپ کہیں بیٹھ کر اللہ کرتے رہیں۔ نہیں، اسلام چاہتا ہے یہ مجاہدہ میدان جنگ میں ہو، یہ گھر کے اندر آپ کے طرز عمل میں تبدیلی سے ہو، یہ بازار میں تبدیلی سے ہو، یہ پارلیمنٹ میں تبدیلی سے ہو۔ ان سارے مقامات پر اگر ایک شخص ان حدود کا خیال کرتا ہے جو اسلام نے پیش کی، اس کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ وے آف لائف ہے، تقویٰ طرز عمل ہے، تقویٰ محض لباس کا نام نہیں ہے۔ گویا قرآن کریم جو یہ فرماتا ہے کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے تاکہ تم تقویٰ کی روش اختیار کر سکو، تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اس میں 1 ماہ کے دوران کم از کم ایک شخص اپنے طرز عمل کو، بود و باش کو، سوچنے کے انداز کو، ڈیلنگز کو اس زاویے سے دیکھے کہ میں اب تک کیا کرتا رہا ہوں اور مجھے اب کیا کرنا چاہیے۔ اس احتساب نفس کے ساتھ اپنے اعمال کی اصلاح کا نام تقویٰ ہے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ حدیث صحیح کے اندر ہم کو ملتا ہے کہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی کہ آپ کے کچھ اصحاب نے یہ طے کیا ہے کہ وہ اپنے تقویٰ کو بڑھانے کے لیے اور نیک زیادہ بننے کے لیے تمام رات جاگتے رہیں اور نماز پڑھتے رہیں۔ کسی نے یہ سوچا ہے کہ نہیں میں مسلسل روزے رکھوں گا، اور کسی نے یہ سوچا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنی فیملی لائف سے، خاندانی زندگی سے الگ کر لے گا اور بیوی کے پاس نہیں جائے گا۔ یہ تینوں باتیں وہ ہیں جو آپ کو دنیا کے مذاہب میں ملتی ہیں۔ دنیا کے مذاہب اگر اپنے ماننے والوں کو تقویٰ سکھانا چاہتے ہیں تو وہ دنیا کو چھوڑ کر کے کسی جنگل میں بیابان جا کے بیٹھ جاتے اور وہاں پہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، سنیاسی بن جاتے ہیں۔ دنیا کے مذاہب یہ کہتے ہیں کہ آپ فاقہ کشی کر کے اپنے آپ کو بالکل سوکھا کانٹا بنا دیجئے، آپ ایک ڈھانچہ بن جائیں ہڈیوں کا، آپ بڑے مبارک ہو جائیں گے، آپ کی ہڈیوں کو لوگ آ کے چومیں گے اور سنبھال کے رکھیں گے۔ دنیا کے مذاہب یہ بتاتے ہیں کہ آپ اپنے اوقات کار کے اندر مسلسل ایک ٹانگ پہ کھڑے رہیے، مہینوں آپ بڑے روحانی مقامات پہنچ جائیں گے۔ یہ طریقے دنیا کے مذاہب بتاتے ہیں۔ جب آپ نے یہ سنا کہ آپ کے صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ایک نے کہا روزہ نہیں خطا کروں گا، مسلسل رکھوں گا، ایک نے کہا مسلسل نماز پڑھوں گا، ایک نے کہا کہ میں رات بھر جاگوں گا، تو آپ نے بلا کر جس بات سے آغاز فرمایا وہ یہ تھی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تم سے زیادہ اللہ کا تقویٰ اور خشیہ کرتا ہوں۔ یہ 2 الفاظ جو میں نے ابھی استعمال کیے، آپ نے فرمایا کہ تقویٰ اور خشیہ کرتا ہوں۔ اب دیکھیے تقویٰ کی تعریف آپ کیا فرماتے ہیں۔ پھر آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں رات کے بعض حصے میں آرام کرتا ہوں، بعض میں عبادت کرتا ہوں، میں بعض دنوں میں روزہ رکھتا ہوں، بعض میں نہیں رکھتا۔ یہاں پہ ذکر جو آپ نے فرمایا عام دنوں کا فرمایا، چنانچہ حدیث سے ثابت ہے کہ آپ نے 12 صحابہ کو تعلیم فرمائی، اگر وہ چاہتے ہیں
تو وہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں ہفتے میں. اگر چاہتے ہیں زیادہ تو پورے مہینے کے اندر صرف درمیان کے چاند کی تاریخوں میں 13, 14 اور 15 3 روزے یہ رکھ لیں, یا 3 یا ہر ہفتے 2, یہ آپ نے لمٹ طے کر دی. تو جو آپ نے بات فرمائی کہ میں کئی بھی رکھتا ہوں کہ روزہ نہیں رکھتا, اس سے مراد یہ تھی آپ کی. پھر آپ نے فرمایا کہ میں نکاح بھی کرتا ہوں اور نکاح میری سنت ہے, اور جو اس پر عمل نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے, فلیس منی. الفاظ بڑے آسان سے ہیں لیکن بڑے بھاری ہیں. اگر کوئی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شادی نہ کر کے جنگل کے نیچے بیٹھ کر کے متقی بن گئے تو وہ نبی کے خلاف بات کر رہے ہیں. جو بات نبی نے کہی ہے اور وہ سچا ہے ہمیشہ, وہ یہ ہے کہ میں نکاح کرتا ہوں اور اس کے باوجود اللہ کو یاد رکھتا ہوں. پھر یہ بات آپ نے فرمائی کہ میں رات کے بعض اوقات میں سوتا ہوں, بعض میں آرام, اور بعض اوقات روزہ رکھتا ہوں, بعض اوقات نہیں رکھتا. گویا تینوں باتوں کو آپ نے توازن میں لا کر کے تقویٰ کی تعریف بیان فرما دی. یہ وہ تقویٰ ہے جو اسلام نے ہم کو دیا ہے. یہ وہ تقویٰ نہیں ہے جو دیگر مذاہب کے زیر اثر ہم نے اختیار کر لیا, تحقیق نہیں کی, معلومات نہیں کی, قرآن سے نہیں پوچھا, سیرت پاک سے نہیں پوچھا. کیا سیرت پاک سے کوئی ایک مثال آپ کو ایسی ملتی ہے کہ غار حرا میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے نبی بننے کے بعد, نبوت کے اعلان کے بعد علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی میدان حیات کو چھوڑ کر کے کسی جگہ جا کر کے پہاڑی میں بیٹھ کر کے 40 سال گزارے ہوں؟ اگر آپ نے ایسا کیا ہمیں کرنا چاہیے, نہیں کیا تو نہیں کرنا چاہیے. ہمارے لیے معیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے, کوئی اور فرد نہیں. اس لیے یہ جو تقویٰ کا تصور ہے کہ جو یہ کام کرتا ہے, ایک شخص جس کا جسم آدھا ننگا ہے, جس کے جسم پہ مٹی ملی ہوئی ہے, جس کے بال الجھے ہوئے ہیں, ہر وہ چیز جو اسلام کے طہارت کے اصول کے خلاف ہے, اسے ہم کہتے ہیں کہ ملنگ ہے, اسے ہم کہتے ہیں اللہ کی یاد میں کھویا ہوا ہے. کس نے یہ بات؟ قرآن نے کہی, حدیث نے کہی, صحابہ کرام نے کہی, کس نے یہ بات کہی؟ تقویٰ یہ نہیں ہے. تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے, زندگی کاروبار میں حصہ لیتے ہوئے, ہر کام کو ایمانداری کے ساتھ, سچائی کے ساتھ, پابندی وقت کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ, اس کوشش میں کہ ہم اپنے رب کو خوش کر سکیں, اس کوشش میں کہ اس کے ناراضگی سے بچ سکیں, اس کا نام وہ تقویٰ ہے جس کو قرآن کریم بار بار دہراتا ہے. چنانچہ وہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو متقی ہیں وہ اپنی نمازوں میں خشیہ اختیار کرتے ہیں. وہ لوگ جو متقی ہیں اللہ کی حدود کا خیال رکھتے ہیں. وہ لوگ جو متقی ہیں ان کی آواز دھیمی ہوتی ہے. دھیمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے گفتگو کریں کہ کوئی شخص سن نہ سکے, کھسر پھسر کریں, بلکہ دھیمی آواز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آواز بلند نہ ہو, کیونکہ بلند آواز یا تو اظہار ہے تکبر کا, یا غصے کا, یا اپنے آپ کو کسی سے برتر سمجھنے کا. اور تینوں باتیں اسلام کی نگاہ میں سخت قابل اعتراض ہیں. علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام شیریں تھا, دل نواز تھا, پرکشش تھا, لیکن نہ چنگھاڑنے کا تھا, نہ پکارنے کا تھا, نہ مکے مارنے کا تھا, نہ آسین چڑھانے کا تھا. ہم نے جو خطابت اپنے یہاں اختیار کر لی ہے اس کے انداز بڑے مختلف ہیں. اس کی کوئی مثال سیرت پاک میں نہیں ملتی. سیرت پاک میں مثال ملتی ہے, اس میں جوش ہے, ولولہ ہے, روانی ہے, ابلاغ ہے, لیکن اس میں چیخم پکار نہیں ہے. توازن ہے, مٹھاس ہے, نرمی ہے, محبت ہے, پیغام ہے. یہ وہ چیز ہے جس کو ہم تقویٰ سے تعبیر کرتے ہیں کہ بولنے کا انداز ہو, چلنے کا انداز ہو, اس میں سے ہر چیز کے اندر
وہ طریقہ اختیار کیا جائے جو حدیث صحیح سے ثابت ہے، سیرت پاک کی دلیل موجود ہے، یا قرآن کریم کی ایک آیت اس کی نشاندہی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم قرآن کریم کی بنیادی اصطلاحات کو، جن میں تقویٰ ایک بڑی بنیادی اصطلاح ہے، نہ صرف قرآن کریم سے اور سنت مطہرہ سے سمجھیں، بلکہ یہ کوشش کریں کہ جو غلط تصورات ہمارے ہاں پھیل گئے ہیں ان کی اصلاح بھی بہت محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ کی جائے، تاکہ ہم وہ معاشرہ بن سکیں جو یہ رمضان پیدا کرنا چاہتا ہے۔ وآخر دعوانا رب العالمین۔ اللہ